اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اب اس کے بعد پیارے بھائیوں آخر پہ ایک محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو حال ہی میں آئی تھی، اس کے کچھ تھوڑے سے حصے خاکسار نے لیے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ جو ہے وہ میرا خیال وہ کرنا بنتا تھا۔ کچھ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑا شوق ہے، کہتے ہیں جی ختم نبوت جو ہے نا وہ میرے لیے پیٹنٹ ہو گیا ہے، میں مجاہد ختم نبوت ہوں۔ ان کا جو کچا چٹھا ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم کھولتے ہیں، یہ تھوڑا سا ان کی ویڈیو سن لیں۔ اب بات یہ ہے، آپ اتنا بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں میں جناب بڑی محقق ہوں، یہ ہوں، حالتیں ان لوگوں کی سن لیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، سنیں۔ بیسیکلی یہ پاکستان میں جو چناب نگر جسے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں، وہاں ایک ختم نبوت فورم سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی ہیں دیوبندی مکتب کے، محمد حسن معاویہ نام ہے ان کا، حافظہ اللہ تعالی۔ میری ان سے کل فون پہ بھی بات ہوئی، کچھ چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کی۔ جی وہ جو ہے نا بھائی صاحب جو وہاں پہ ہیں جی، ان کی تعریف کے لیے اتنا ہی میرا خیال کافی ہے کہ وہ جہاں تک میری تحقیق کے مطابق وہ حضرت علامہ مولانا طاہر اشرفی صاحب کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے جی، اتنا تعارف ہی کافی ہونا چاہیے۔ لیکن سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے۔ اچھا آپ دیکھیں ایف آئی آر کے حوالے سے میں یہی بات کر رہا تھا، آپ محقق بنتے ہیں حضرت، آپ نے بات کرنی تھی تو پھر ان سے بھی کرنی تھی، اور جو فریق ثانی ہے جس کے اوپر ایف آئی آر بنائی گئی ہے ان سے بھی کر لینی تھی۔ یہ کون سا آپ کا اسلام ہے جناب کہ آپ ایک فریق کی بات لیں، اس کے جھوٹ پھر اپنے چینل پر بیٹھ کر پھیلائیں؟ یہ آپ کو کس اسلام نے اجازت دی ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور یہ ویڈیو انشاءاللہ میں ان کو بھیجوں گا بھی۔ یہ کس اسلام نے محمد علی مرزا صاحب آپ کو اجازت دی کہ آپ ایک فریق کو فون کریں، اس کی بات سنیں، اور پھر اس بات کو اپنے چینل پر بیٹھ کر یوں بیان کریں کہ جس طرح حقیقت حال وہی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بلا تحقیق کسی بات کو آگے بیان کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ وہ سنیں جی، یہ ان کی تحقیق کے مطابق پھر انہوں نے کیا بیان کیا۔ اب بندہ سن کے سمجھ نہیں آتی، بندہ ہنسے کہ ان کی عقل پہ روئے۔ انہوں نے اس حوالے سے یہ کمپین 2019 سے شروع کی ہوئی تھی کہ وہاں پبلکلی بھی قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ اور وہ جو حاشیہ ہے تفسیر صحیح وہ بانٹی جا رہی ہے۔ لو جی، پاکستان جیسے ماحول میں جہاں پاکستان مجاہدین ختم نبوت جا جا کے مسجد کے مینار گرا دیتے ہیں، وہ ان کی عقل شریف کے مطابق اللہ معاف کرے وہاں پر پبلکلی تفسیر صغیر بانٹی جا رہی تھی 2019 سے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی۔ تو وہ وہاں پہ بانٹ رہے تھے عوام الناس میں بھی اور کلوز حلقوں کے اندر بھی۔ دیکھیں جی، یعنی عوام الناس ان کی مراد یہ ہے کہ غیر احمدیوں کو، یہ آگے بیان کریں گے کہ غیر احمدی جو ہمارے وہاں پہ ہیں مسلمان بھائی، ان کو جا کے ان کے نزدیک کوئی فرد جماعت کے جو تھے وہ جی تفسیر صغیر بانٹتے تھے وہاں پہ، اور وہاں پاکستان میں یہ حالت ہے، بلکہ پاکستان چھوڑ سوشل میڈیا پہ یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فون کر کے کوئی کہے گا کہ یہاں میں فلانے علاقے سے بول رہا ہوں، میں نے تو احمدی ہونا ہے، یا کوئی لوکل بندے کا نمبر مل سکتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اکثر کا کہ کسی لوکل بندے کا نمبر دو اور اس کو مقدمہ کر کے پھنساؤ لوکل بندے کو۔ وہاں پہ ایسے ماحول میں
کہتے ہیں جی وہاں پہ تفسیر صغیر بانٹ رہے تھے وہ. سبحان اللہ, کیا محقق ہیں جناب یہ تو. اور مجھے جو انہوں نے جو اس ایف آئی آر کو درج کروانے والے بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ نسخے ہم نے ریٹریو کیے ہیں مسلمانوں کی مساجد سے. ظاہر ہے وہ لوگ گفٹ لے جاتے تھے گھروں میں, تو ترجمہ قرآن کون رکھتا ہے. سنا جی, مبارک بھائی تواڈے بھی علم وچ اضافہ ہویا ہے. 1500 1500 وہ نسخے ہیں ان کے نزدیک, ان محقق صاحب کے نزدیک, جو غیر احمدیوں کو دیے گئے ان کے مطابق, ان کے جھوٹ کے مطابق, اور وہ مسجد غیر احمدی کی مسجدوں میں پڑے ہوئے تھے. 150 نسخے, 1,500 نسخے. فرض کریں جی ایک مسجد میں 15-20 نسخے ہوتے ہوں گے, اور کتنے ہوں گے؟ چلیں, مطلب کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے محمد علی مرزا صاحب. چلیں جی 15 نسخے ایک مسجد سے آپ نے برآمد کیے, 10 برآمد کیے, 15, چل 10 لگا دیتے ہیں. 15,000 مساجد سے برآمد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 15,000 ڈیوائڈیڈ بائی 10 کتنے ہو گئے جی؟ 1500. 1500 مساجد, 1500 مساجد میں وہ نسخے موجود تھے. 1,500 مساجد میں. یار کوئی عقل نو ہتھ مارو بھائی جان, کی ہو گیا جی؟ آپ کو یہ عقل ہی نہیں ہے کہ آپ کو جھوٹ بول رہا ہے وہ بندہ. اچھا, ابھی وہ نسخے ہیں جو ان کے مطابق صرف مساجد سے ریٹریو کیے گئے ہیں. وہ ہر بندے نے تو وہاں نہیں جا کے رکھا ہوگا نا, کچھ نے گھر پہ بھی رکھا ہوگا ہے جی. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہزاروں جنی وہاں پہ یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا, اور جس نے ایف آئی آر درج کرائی اور جس نے ایف آئی آر میں لکھا ان کی عقل پہ بھی بندہ کیا کہے. سبحان اللہ. پڑھنا ہی نہیں ہوتا کسی نے تو وہ جا کے مسجد میں رکھوا دیتے تھے. 1500 نسخے مسلمانوں کی مساجد سے. اچھا سوری 1500 جی, اوہ غلطی ہوگی میرے سے, میں معذرت خواہ ہوں. 1500 نسخے, اس کا مطلب ہے 150 مساجد. چلیں جی 150 بھی لگا لو. روا میں ان کی کتنی مساجد ہوں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روا کے ارد گرد چنیوٹ, لالیاں, ادھر ادھر ساری مساجد ملا کے بھی شاید پتہ نہیں 150 بن جائیں شاید جی. لیکن یہ عجیب آدمی ہے یہ ان کی بات پہ یک طرفہ بات سن کے بغیر تحقیق کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پھیلا دی. اور دوسروں کے بارے میں ابھی بتاؤں گا میں آپ کو یہ کیا کہتے ہیں, سن سنا کے سننی. تسی نہیں ہے کہ سن سنا کے سننی. دیوبندی اہل حدیث کی مساجد سے وہ نکلے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی کے اندر اس کی تبلیغ کر رہے تھے, بلکہ عوام الناس جو مسلمانوں کی ہے ان تک بھی یہ تفسیر پہنچی ہوئی تھی. یہ دیکھیں نا, اب بغیر تحقیق کیے ون سائیڈڈ اتنا ایسے فقرے بولنا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر, جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ فکر ہے جی. جو بات وہاں پہ ہوئی نہیں, لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں بڑا محقق ہوں. میں تو سنی سنائی بات نہیں جناب بیان کرتا, میں تو بڑی تحقیق کرتا ہوں. سن سنا کے سنی ٹنی, سن سنا کے سنی ٹنی, سن سنا کے سنی ٹنی, پڑھ پڑھا کے سنی نہیں نے. ہاں جی, مزہ آ گیا جی. دوسروں کو نصیحت, خود ملا فصیحت. دوسروں کو کہتے ہیں سن سنا کے سنی ٹنی. تو بھائی جان آپ کون ہیں؟ چلیں جی آگے چلیں. بڑی بڑی یہ جو کوئی 2-2.5 گھنٹے کی ویڈیو تھی, وہ میں نے صرف 5-6 منٹ اس میں لی ہیں بڑی, لیکن کافی کام کے نقطے ہیں, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ سن کے. قائم ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں, وہ اپنے جرم سے بھاگا بھی نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں جی, ان کے نزدیک جن کے اوپر الزام ہے وہ قائم ہے کہ میں غیر احمدیوں کو دیتا رہا ہوں تفسیر صغیر. استغفر اللہ. دسو آپ نے ان کو پوچھا جا کے کہ آپ قائم ہیں کہ نہیں؟
यहाँ आके आपने बयान कर दिया बात। दूसरों को क्या कहते हैं? ज़ाहिर है उसका ताल्लुक कादियानी अक़लियत से है। सुन सुन आके सुन्नी टुन्नी, सुन सुन आके सुन्नी टुन्नी। तो ये थी जी जो जहाँ तक के इस जो बात थी जो कि इन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की, कोई पहली दफा नहीं है। मोहम्मद अली मिर्जा साहब जब जमात अहमदिया की बात आती है तो ये इसी तरह की हरकतें किया करते हैं, और फिर जब हम जवाबन इनको वीडियो बना के इनके इदारे तक पहुंचाते भी हैं तो इनको जरूरत नहीं होती कि उसके ऊपर एक लफ्ज भी बोलें, एक लफ्ज नहीं बोलते है जी। कहाँ कुछ अर्सा गुजर जाता है, फिर हल्की सी ये कोई बात करते हैं, वहां से अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने वीडियो दोबारा देख ली थी। चलें जी आगे सुनने, आप बताते हैं जी, ये अपने बारे में खुद भी कुछ बता रहे हैं। तो ये सब के सब लोग वज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि दुनियावी मुफाद की खातिर, अपने मक़म फ़िक्र की तरवीज की खातिर, अपनी गद्दी को बचाने की खातिर खत्म नबूवत के हवाले से बात करते हैं। अदरवाइज इन्हें खत्म नबूवत की काज के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपका भी यही हाल है। आप भी, आपका आज तो वो बयान हम अभी भी सुनाएंगे लोगों को कि आप क्यों बातें करते हैं, जाती बदले उतारने के लिए आप फिर जानबूझ के खत्म नबूवत की बातें मिडल में शामिल करते हैं। लोग आपको कादियानी कहते थे ना, तानू गुस्सा जड़े है जी। बहरहाल आगे सुने, आपका भी यही हाल है। जाती गद्दी बचाने की खातिर आप जानबूझ के, और उसका ये भी है दोस्तों कि अगर ये सीरियस हो इस मामले में तो एक होता है आप जवाब, फिर अल जवाब। जब हम जब बात करते हैं, हम जवाब देते हैं, तो जवाब के ऊपर जवाब देना, पता चले किन्ने पानी में तुसी आ गए हो भाईजान। हम बात करते हैं, इन्होंने वीडियो बनाई मसलन हयाते ईसा के ऊपर, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया अल्लाह के फजल से, भेजी है इनको, मजाल है इन्होंने उसका जवाब दिया हो, वही नोट्स लेके हैं। और हमने डॉक्टरों के बारे में तो सुना था कि रट्टा लगाते हैं, ये इंजीनियर पहली दफा में देखा है जो रट्टा लगा के आंदा, और नोट्स लेके वही सेम, और बाज दफा लफ्ज ब लफ्ज वही बातें दोबारा भाई साहब बोल रहे होते हैं, वही हवाले दोबारा दिखा के 6 महीने बाद वही वीडियो दोबारा बना दी, नया टाइटल दे दिया, अल्लाह फैसला। और भाई जवाब का जवाब तो दें आगे से, जवाब क्या होता है, आपको जरूरत ही नहीं है इतनी। आप कहते हैं कि आप मुजाहिद हैं, खत्म नबूवत हैं। आगे बताएंगे कि जी नबूवत, ये जो खत्म नबूवत का जो है ना हमारे पास है, इसका जो पेटेंट है। और वैसे भी मैं तो ये खत्म नबूवत की जितनी तहरीकें हैं, इन्हें खत्म नबूवत तहरीकें सिरे से मानता ही नहीं हूँ। ये एंटी कादियानी तहरीकें। अगर खत्म नबूवत तहरीकें होती तो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह और जो इनके बुजुर्गों ने गुस्ताखाना बातें रसूलुल्लाह की शान में की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से वीलॉग्स बनाते, इकट्ठे हो जाते और धमकियां लगाते अपने उन बुजुर्गों को जो कब्रों में पड़े हुए, अगर उन्होंने ये लिखी हैं, और अगर उन्होंने नहीं लिखी तो उनके नाम के ऊपर जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्हें धमकियां लगाते हैं, लेकिन वहां ये बिल्कुल खामोश है। ये इनकी मुनाफिकत और दो नंबरी है। अच्छा जी, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो तो है, हमने आपको हवाले हमने भी दिखा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मुनाफिक है ही है। अब इनकी मुनाफिकत भी देख लें, मुनाफिकत और दो नंबरी। सुने जरा, देखिए इन्होंने मुझे, अच्छा ये वो बाद में आएगी, अभी आएगी आगे। कहते हैं जी चंदे भी तानू देने, असि तुहाडे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, अच्छे लोग हो यार, है ये आपकी मुनाफिकत नहीं है कि आप जमात अहमदिया मुसलमान से मुतल्लिक तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप उनको काफिर कहें, आप उनको कहें कि इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती, और जो आपके नजदीक उसी तरह बल्कि उससे बढ़ के खत्म नबूवत के मुनकर हैं, फिरकाजात, उनको चंदे भी देते हैं, आप उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं। मुनाफिकत और नहीं, ये नहीं तो और क्या जनाब। बहरहाल ये आप जनाब बता रहे हैं, बेचारे अपना दुख रो रहे हैं कि इनके साथ क्या करते थे वो लोग, इनको कादियानी कहते थे, और फिर इन्होंने बदला कैसे लिया। सुने जरा, किस तरीके से वल्नरेबल किया। मेरे नाम में मिर्जा आता था और इन्होंने कई सालों तक ये मुहिम चलाई, हत्ता कि मैंने इनका जख्म चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह इतना छीला कि आज ये बैकफुट पे चले गए। ये देखे प्यारे भाइयों, इसको कहते हैं इकरार जुर्म।
आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नहीं छीला जख्म, ना अल्लाह ताला की मोहब्बत में जख्म छीला। क्यों छीला? जाती इनके ऊपर हमला हुआ, उन्होंने किया, वो आपको पता ही है कि किया उन लोगों ने, वो उनकी जाती थी 12, किया, जाती हमला हुआ, तो फिर इनको खत्म नबूवत याद आ गई। और खत्म नबूवत कार्ड किसको कहते हैं जनाब? और कादियानी कार्ड किसको कहते हैं? कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर हमला हो और उनको खत्म नबूवत याद आ जाए, उनको कादियानी कार्ड याद आ जाए, है जी। फिर इनको चिश्ती रसूलुल्लाह भी याद आ गया। सुने जरा आगे। अब कोई ताजा बंदा ये बात नहीं करता कि इंजीनियर साहब कादियानी है या कादियानी नवाज है। ठीक है, कितना फैसला, किनको फायदा हुआ जी इनको। हम कोई नहीं कहता इन्होंने कादियानी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पै जाएगा तुम्हारे बुजुर्गान हुए पै गया जाएगा। और लोग कह रहे तुम इंजीनियर को कादियानी कह रहे थे, और लोग कह रहे तुम इंजीनियर को कादियानी कह रहे थे, और लोग कह रहे तुम इंजीनियर को कादियानी कह रहे थे। पहली दफा कादियानियत को इल्मी लेवल के ऊपर अगर किसी ने बेनकाब किया ना, तो अल्लाह की वजह से इस प्लेटफॉर्म से हुआ। अच्छा, ये जो इनका दावा है ना प्यारे भाइयों, हाँ जी, पहली दफा इल्मी तौर पर बेनकाब किया तो इनके प्लेटफॉर्म से हुआ है। और भाईजान हमने आपको देखे, हमने आपको प्यारे भाइयों दिखा भी देते हैं ये खाकसार के, अगर आप, मैं सिर्फ अपना ही दिखा देता हूँ। ये है जी, नजर आ रहा है मुबारक भाई? हाँ हाँ, नहीं आ गया। अच्छा, ये प्यारे भाइयों, ये खाकसार का चैनल है, ये वाला, ठीक है। इसमें अगर आप चले जाएं शो मोर के ऊपर और ये चले जाएं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर क्लिक करें तो ये पेज खुलेगा। इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो इन्होंने हयात मसीह के बारे में कहानियां बताई, या जो इन्होंने हज़रत मसीह इस्लाम के बारे में इल्ज़ाम लगाया कि जी वो हत्तके हुसैन का वगैरह वगैरह, ये सारी वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं। और इनका ये कहते हैं जी, इन्होंने जनाब बड़ा मुदल्लल पहली दफा जनाब हुआ है कि इन्होंने जवाब दिया हो। और भाईजान जो हमने जवाब दिए हैं, आपकी जो आपने बातें की और आपका कच्चा चट्ठा अल्लाह के फजल से हमने खोला कुरान और हदीस के मुताबिक, और आपकी अपनी बातों से आपको गलत साबित किया। ठीक है जी, सब जितने भी ये पेश करते थे, चाहे वो फिर मैंने मेरे ख्याल अलहदा भी अपलोड किया था, है जी, ये जितनी भी ये खात्मा नबीन का तर्जुमा, नबियों की मोहर वगैरह वगैरह, ये काफी ज्यादा माशाल्लाह वीडियोस हैं। कितनी है इसमें 27 वीडियोस हैं। और इन साहिब को एक दफा भी ये तौफीक नहीं हुई कि उनमें से किसी एक भी वीडियो का जवाब दे दें, एक भी वीडियो का। और भाईजान आप हमारा नाम ना लें, सानू परवाह ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला उठाया गया है, जो सवाल हमने किया, उसका तो जवाब दें। ये क्या करते हैं, वही मैंने कहा है, जिस तरह वही नोट्स उठाए हुए हैं, 6 माह बाद वही नोट्स लिए, रट्टे रटाए तोते की तरह पढ़ दिया, लो जी मैं बड़ा जनाब कादियानियत का ये कर दिया, वो कर दिया। दावे सुने इनके। लोग कह रहे तुम इंजीनियर को कादियानी कह रहे थे, और लोग कह रहे तुम इंजीनियर को कादियानी कह रहे थे। पहली दफा कादियानियत को इल्मी लेवल के ऊपर अगर किसी ने बेनकाब किया ना, तो अल्लाह की वजह से इस प्लेटफॉर्म से हुआ है। हाँ जी, ये जी बेनकाब किया है, जवाब देने की जरूरत नहीं है इनको। अब देखें ना, वो मेरे ख्याल मुबारक भाई शायद कहा करते हैं, या मेरे ख्याल यसलीम मीर भाई कहते हैं, कल्ले नास के पहले आ जाओ, फर्स्ट पोजीशन है जी। आप भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कल्ले नस के फर्स्ट आ जाने का बड़ा शौक है आपको, और भी गुफ्तगू करो। आप या तो हमारी वीडियो का जवाब दें, बगैर नाम लिए जवाब दे दें, हम ये वीडियो आपको भेजेंगे, आप इसका जवाब दे दें। या सोशल मीडिया का दौर है, लाइव गुफ्तगू कर लेते हैं, लग पता जाएगा इंशाल्लाह आपको कितने आप बड़े मुजाहिद खतबे नबूवत हैं। वही घिसी पिटी बातें, वही एतराज़ात जिनके मुतअद्दिद दफा जवाब दिए जा चुके हैं। वो जो ईंट वाली जो हदीस है, आखिरी ईंट वाली, वो उसी को बयान करके वही पहले वाली बातें बयान कर देंगे। हजरत हारून वाला जो हजरत अली को जो मुशाबे दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका मुतअद्दिद दफा जवाब दिया जा चुका है।
ایک سوال آپ پہ چھوڑ رہا ہوں, ٹائم قیامت تک دا جائے. محمد علی مرزا صاحب, آپ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو کہ علی میرے ساتھ میں وہ تمہاری وہی نسبت ہے جو ہارون کے ساتھ موسیٰ کو تھی, میرے بعد لیکن نبی نہیں کوئی. ٹھیک ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں. سوال یہ ہے ٹائم قیامت تک ہے کہ وہ جو بعد کا زمانہ تھا محمد علی مرزا صاحب, وہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ختم ہو گیا تھا یا جاری تھا؟ اگر وہ ختم ہو گیا تھا تو پھر تو وہ محدود عرصے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جب میں یہاں پہ مدینہ میں نہیں ہوں, میری حاضری میں غیر حاضری میں, اے علی تم میرے جانشین تو ہو لیکن حضرت ہارون کی طرح نبی نہیں ہو اس محدود عرصے میں. لیکن اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی جاری رہا وہ بات, تو پھر اعلان کریں کہ آپ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ہمارے پیارے تینوں خلفاء علیہ مجمعین, ان کو آپ خلیفہ نہیں مانتے, آپ حضرت علی کو مانتے ہیں. کیوں؟ آپ کے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جانشین مقرر کیا اور وہ بات جاری ہے ابھی تک ہے جی, بعد میں جاری رہا, ٹائم قیامت تک ہے. دیں نا جواب ذرا, باتیں کر لینا گھر میں بیٹھ کے. آگے چلیں جی. جو انہوں نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے قرآن و سنت سے, ان کے سامنے دلائل رکھے جائے, اور پھر ادھورے دلائل نہیں. ہاں, ان کے پاس آخری سہارا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اچھا یہ دیکھیں پیارے بھائیو, یہ بھی جہالت کی نا معراج ہے ان صاحب کی. اور بھائی جان آپ کو کس نے کہا, کس نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ ہمارے پاس آخری جو دلائل ہیں وہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ والے ہیں؟ بھی ہم ظاہر ہے الزامی طور پر یہ بیان کرتے ہیں اپنے مباحثوں میں یا اپنی کتابوں میں, اور آپ سے پہلے بیان کرتے ہیں, ابھی آپ مانیں گے کہ پہلے سے بیان کرتے ہیں. لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا آخری جناب ہتھیار ہے؟ ہماری تو دلائل کی ابتدا قرآن پاک سے ہوتی ہے اور احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اور آپ یہ جو جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں, مجال ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے افراد کسی فرد کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر جو ہے وہ بات کر لیں. ابھی آئے تھے نا ایک صاحب, مادر اسلام صاحب, صرف ترجمہ پوچھے سی, ترجمہ کر دو آیت خاتم النبیین کا, وہی آیت جس کے اوپر روٹیاں کماتے ہو, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو. اس لیے آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ بیٹھ کے مطلب لوگوں کو جھوٹ پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ کے ساتھ قرآن بھی ہے اور پیارے نبی, ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی ہے. اگر نہیں ہے تو آئے نا گفتگو کریں, ہماری طرف سے چیلنج ہے آپ کو, ختم نبوت کے موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کر لیں. ادھر آ کے نا ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مر جاتی ہے بریلوی دیوبندیوں. اچھا یہ عجیب بات ہے پیارے بھائیو, معذرت میں نے اس کو کاٹنا تھا. یہ جناب وہ انجینئر ہیں, پڑھے لکھے بندے ہیں, ان کا طریقہ کار بندہ حیران رہ جاتا ہے, یار عجیب جہالت ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ بات کیسے کرتے ہیں. چلیں شاید ارد گرد I don't know کیا کہے بندہ. اہل حدیث کی بھی مر جاتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. وہاں یہ گونگے شیطان مان جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے. اچھا جی, صرف یہ بولتے ہیں جی دلیری سے. کل اپنے وہ مدرسے میں بیٹھ کے نا, مدرسہ نہیں جو بھی انہوں نے ہال لیا ہوا ہے, ادھر بیٹھ کے بولتے ہیں دلیری سے. ارد گرد وہ 3200 لوگ رہے ہوتے ہیں. اور بھائی جان دلیری یہ نہیں ہوتی. آج کل تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. چلیں مادر اسلام صاحب نے اتنی ہمت تو ضرورت تو کی نا, یہ بھی ان کے وہی جلمی بھائی ہیں کہ چلیں یہاں آتے ہیں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گفتگو نہیں کرتے,
ترجمہ نہیں پڑھتے, ڈنڈیاں مارتے ہیں, وہ ایک بعد کی بات ہے. وہ باہر آ کے بات تو کرتے ہیں نا, آپ کتنا تھوڑے کہ چھپے ہوئے اندر ہے جی. کیونکہ ہم نے کوئی چندہ بٹورنے کا پلیٹ فارم تو نہیں رکھا, نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ وہ صاحب ہیں جو ابھی ان کو کہہ رہے تھے سارے فرقے منافق ہیں, منکر ختم نبوت ہیں. اپنی یہ سن لیں, منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ چندہ بھی ان کو دیتے ہیں, نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو منافق تو تسی بھی ہوئے بھائی جان. یہ منافقت نہیں ہے, اس میں کوئی چھائی والی بات تو نہیں ہے. آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے پھر کہ اپنا سٹینڈ لو, جس طرح جماعت احمدی نے سٹینڈ لیا ہوا ہے نا. ہماری پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ہوتی رہے, اللہ جو ہے وہ محافظ ہے, حفاظت کرنے والا ہے. سٹینڈ تو لیا ہوا ہے نا ہم نے. وہ کہتے ہیں جناب دوسرے منافق ہیں, اور بھائی جان آپ خود بھی منافق ہیں. آئینے میں شکل دیکھیے گا اپنے, پھر بتائیے گا کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے وہاں پہ. کیا یہ منافقت نہیں ہے دوسروں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھنا اور انہی کو منافق بھی کہنا, انہی کو منکر ختم نبوت بھی کہنا, انہی کے بارے میں ساری باتیں بھی کرنا, بابے بابے بابے, پھر پیچھے جا کے نماز بھی پڑھ لینا. نماز کے لیے, یا پتہ نہیں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے. آپ کی نماز ہو کیسے جاتی ہے کہ ایک امام جس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں, آپ کے نزدیک وہ منافق ہے, آپ کے نزدیک وہ منکر ختم نبوت ہے, آپ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیندے ہو. سبحان اللہ. ہمارے جیسا تو پیچھے گوارا نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی محبت گوارا نہیں, ہمارا دل نہیں گوارا کرتا کہ ایسے بندے کے پیچھے بندہ نماز بھی پڑھے. آپ جی منافق ہیں بھائی جان. چندے آپ کو دیتے ہیں, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے نام پہ چندے کھاتے ہو, اور جرأت نہیں ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کر جاؤ. ساتھ انجینئر صاحب, آپ صرف نا ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں, اپنوں کو چھوڑ دو. اور تسی منافق ہو. کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے. سنیے جی, کافروں سے ان محمد علی مرزا صاحب کو وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے. کون سے منافقین؟ جن کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں. منافق کے مقتدی ہیں, منافقین کے مقتدی ہیں محمد علی مرزا صاحب, اور ان کو چندے دیتے ہیں, منافقوں کو چندے دیتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا اسلام ہے جی آپ کا. کہتے ہیں کہ میں نہ بابی نہ وابی, میں تو مسلم علمی کتابی. کیا صحابہ کی تعلیم یہ تھی؟ صحابہ کرام جو تھے, کیا ان کی یہ تعلیم تھی کہ جن کو وہ منافق سمجھتے ہوں, اللہ اعلان کہتے ہوں کہ یہ منافق ہیں؟ کیا کوئی صحابی اس کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کسی منافق کے پیچھے جا کے وہ نماز پڑھے اور اس کو پتا ہو کہ یہ منافق ہے؟ عجیب بات ہے. پھر کہتے ہیں جی صرف یہی پلیٹ فارم ہے, ختم نبوت کی پیٹنٹ ہیں جی ہماری جو جماعت ہے. جماعت تو خیر یہ ہے ہی نہیں ہے. کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ, ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں, انہیں آپ ایکسپوز کریں, اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی, ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے. اچھا یہ وہ ٹھیک ہے جی, لگائیں, اچھی بات ہے, سب کے اوپر لگائیں. میں تو کہتے ہیں سب کے لگا دو, سب تصویریں ان کی جو تفاسیر ہیں لگائیں پابندی جی, ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے. لیکن اگلی بات ہے بڑی امپورٹنٹ, میرا خیال ہے وہ یہ بات کرنے لگے ہیں. میں خاکسار بڑے عرصے سے یہ بات کہا کرتا ہے اپنے ہمارے دوستوں کو بھی, کہ صرف یہ جو ہے نا, جو محمد علی مرزا صاحب یہ باتیں کرتے ہیں چشتی رسول اللہ والی, یہ والی وہ والی, وہ تو جماعت کے لٹریچر میں بڑے عرصے سے موجود ہیں. پاکٹ بک 1950 میں وہ جو عبد الرحمان خادم صاحب تھے, ان کی وفات ہو گئی تھی. اس سے پہلے ایک ظاہر انہوں نے لکھی ہوگی, وہاں پہ یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور تھا, اس بندے نے اپنی ابھی بتا دیا آپ کو, ذاتی حملہ ہوا ہے, تو اس نے اس کو بدلہ لینے کے لیے چشتی رسول اللہ فلاں 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 ساری وہ ادھر ادھر سے پکڑ کے, وہ بڑا آسان کام ہے. آپ دیوبندیوں کی کتابیں پکڑیں, ہاں جی,
یعنی بریلویوں کے خلاف بریلویوں کی پکڑے، دیوبندیوں کے خلاف، آپ کو یہ حوالے سارے نکل جاتے ہیں. انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ اکٹھے ہو کے ڈرامہ کیا، یا چلیں جی ان کو کریڈٹ دے دیں کہ یہ سوشل میڈیا کا انہوں نے اچھا استعمال کیا. ٹھیک ہے جی، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ہی حق میں جائے گا. کم از کم عوام یہ جو مشرکین جیسے عقیدے ہیں باقی لوگوں کے، ان سے جان چھوٹ رہی ہے. اور ہم جماعت احمدیہ تو پہلے ہی الحمدللہ جو ہے وہ شرک سے ہمیں تو ویسے ہی نفرت ہے. ہم ویسے بھی نہ قبروں پہ جاتے ہیں، نہ ہم یہ قائل ہیں کسی کو اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں چشتی رسول اللہ، ہم تو اس باتوں کا قائل نہیں ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں جائے گی. یہ جب انشاءاللہ پلٹے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا پاکستان میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے پھیلنے کی جب وہ ہوا چلے گی، تو انہی میں سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال آگے چلے جی، یہ سنیں کیا کہتے ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے کیا ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سنا جی، مجھ سے پہلے جماعت احمدیہ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. درست بات ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. جی الحمدللہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو انہوں نے یہ ان کو جس طرح میں نے کہا یہ کریڈٹ دینا پڑے گا اس بندے کو کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بہرحال یہ استعمال کیا ہے کہ وہ اکٹھا کر کے تو ان کو بار بار ریپیٹ کیا، چاہے اپنی پرسنل غصے کے لیے کیا تو صحیح بات ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وہابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں سنا جی، وہ تینوں اکٹھے ہیں، بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ بھی بینیفیشری ہیں. انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندہ دیتے ہیں جی. سارے مل ملا کے کیا کہ بندہ ہماری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں. ہاں جی، وہ اسی کے وہ کہتے ہیں نا درست، الکفر ملت واحدہ، اس سے زیادہ بندہ کیا کہے. غلام القادیانی نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں یہ سچی بات کی ہے انہوں نے جی. ان لوگوں کو یعنی بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، جس طرح ہم نے دکھایا آپ کے حوالہ جات، شیعہ کو، ان کو اگر بھئی آپ نے غیر مسلم کرا دینا پھر ان کو بھی اسمبلی میں لے کے جاؤ نا. پہلے اپنے گھر دا کھورا جڑا ہے صاف کرو، پھر مننا کہ تجھے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن محمد علی مرزا صاحب فراڈ تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے، جس طرح خاکسار نے بیان کیا ہے. اگر آپ کے فراڈ یہ نہیں ہے، اگر آپ نے فراڈ نہیں کیا ہوا تو جو آپ نے ختم نبوت اور حیات عیسیٰ کے اوپر ویڈیوز بنائی، ہم نے ان کا جواب دیا، آپ نے اس کا جواب جواب کیوں نہیں دیا، الجواب کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے آپ بھی فراڈ کرتے ہیں، اپنے وہی نوٹس دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. یہ تو کوئی مردانگی نہ ہوئی نا. چلے جی آگے سنتے ہیں. اور مہر سب نبیوں پر، یہ ترجمہ ٹھیک کیا ہے، دیوبندیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا. اچھا، یہ میں نے اس لیے جو تھا وہ میں نے آخر پہ یہ کلک لیا تھا، جو کلپ لیا تھا، اس لیے کہ ختم نبوت کے اوپر یہ جو انہوں نے، تاکہ مجھے یاد رہے میں نے بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو ہم نے ان کی ویڈیو انہوں نے بھی جو بنائی تھی کہ جماعت احمدیہ کا جو ختم نبوت کا ترجمہ ہے نبیوں پر مہر وہ درست ہے، یا نبیوں کی مہر وہ درست ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے باقی باتیں کی ہم نے اس کا جواب دیا. محمد علی مرزا صاحب آپ کو مجال نہیں ہوئی کہ ان باتوں کا جواب دیں جی. آپ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ ان باتوں کا جواب دیتے ہماری، جو کہ ہم نے آپ کی جو بیان کردہ ختم نبوت ہے اس کا جو پر کچا چٹا کہہ لیں جو بھی ہم نے کھولا تھا وہ آپ نے جواب نہیں دیا. پھر ایک اور بات بھی ہے، یہی محمد علی مرزا صاحب اسی یہ جو شق ترمیم ہے 260 کی،
اس کے اوپر دستخط انہوں نے ظاہر کیے ہوں گے، پاسپورٹ بنایا ہوگا، انہوں نے شناختی کارڈ بھی بنایا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے محمد علی مرزا صاحب آپ بھی غیر مشروط جو ہے وہ طور پر ختم نبوت کے قائل ہیں. اور وہ جو حیات عیسیٰ والی جو آپ کی ویڈیو تھی اور جو نزول عیسیٰ والی ویڈیو ہیں اس میں آپ نے شرطیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ منافقت ہے کیا ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جناب کیا زبردست آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس کے پاس پیٹنسی ہے ختم نبوت کی، باقی سارے فراڈی ہیں. اور بھائی جان آپ بھی فراڈی ہیں، برا مت بنائیے گا، فراڈ آپ بھی کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ کو لوگ زیادہ سن لیتے ہیں، دوسروں کو کم سنتے ہوں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگر توفیق ملے، میں نے کہا نا آئینہ دیکھیں، آئینہ میں دیکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ محمد علی مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ کیا تم نے چلایا ہوا ہے منافقت؟ کہ ایک طرف کہتے ہو غیر مشروط ختم نبوت اور دوسری طرف جسمانی نزول عیسیٰ کے قائل ہو، شرطیں داخل کر رہے ہو. اس طرح سے غیر مسلم تو آپ بھی ہیں بھائی جان، ختم نبوت تو بھی ختم ہوگی، مجاہد بناتے آپ کا پھر ختم ہو گیا بھائی جان. بہرحال